اردو زبان کے آغاز کے نظریات جو چار میں نے ابھی بتائے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے نظریات ملتے ہیں۔ اور لوگوں کا بھی خیال ہے کہ شاہ جہاں کے زمانے میں چاروں اطراف کے لوگ فوجی چھاؤنی میں جمع ہوئے، باہمی تعلقات سے اردو زبان وجود میں آئی۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں اور یہ زبان اردو کہلاتی تھی۔ یہ ایک اور خیال ملتا ہے اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے۔ ان چاروں نظریات میں کوئی بھی بات حتمی نظر نہیں آ رہی ہے اور نظریات کو قبول نہ کرنے کے چند اسباب بھی ہیں۔ اردو زبان کے نظریات کو قبول نہ کرنے کے چند اسباب کہہ لیں یا چند وجوہات کہہ لیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے اول، اردو زبان عربی، فارسی، پنجابی، سندھی، دکنی، برج بھاشا، دہلوی زبان سے اتنے بنیادی اختلافات رکھتی ہے کہ اسے کسی کی بھی بیٹی نہیں مانا جا سکتا۔ نمبر 2 پہ ہے اردو پنجاب، سندھ، دکن، یوپی یا نواح دہلی کے دیہات سے کہیں بھی نہیں بولی جاتی۔ ان علاقوں میں پنجابی، سندھی، دکنی، برج بھاشا اور ہریانوی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے علم زبان کے ماہرین دو زبانوں کے ملاوٹ سے تیسری زبان کی پیدائش کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے۔ تو ان چند اسباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اوپر کے جتنے بھی تمام نظریات ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ آج اس برصغیر میں جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں اس میں اردو بھی شامل ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریہ ہندوستان میں آئے تھے اس وقت بھی اس تلفظ کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ ہندوستان کی قدیم ترین کتاب رگ وید، جس کی تصنیف کا زمانہ 1000 اور 1500 سال قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی قدیم کتاب کا نام تھا رگ وید۔ روسی ترکستان کی وادی، اس رگ وید میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ روسی ترکستان کی وادی یگناب میں بولی جانے والی موجودہ سگدی زبان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ اردو کے الفاظ و فقرات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اتنی پرانی زبان کی پیدائش کا حال آج کسی کو بھی نہیں معلوم اور نہ ہی معلوم کرنے کے ذرائع نظر آتے ہیں۔ یہ زبان پنجاب، سندھ، دکن، یوپی کے ارد گرد دہلی کے دیہات میں نہ صرف اس وقت بولی جاتی تھی اور نہ آج بولی جاتی ہے۔ اب جن علاقوں میں یا جن شہروں میں بولنے کا رواج ہے وہاں باہر سے لائی گئی تھی۔ تو یہ چند حوالے تھے۔ تو اردو زبان کے مختلف نام بھی رکھے گئے، مختلف نام کی وجہ سے ان کی پہچان ہوئی۔ اردو زبان کے ہیں مختلف نام۔ ایک زمانے میں اس کا نام رکتا تھا۔ قدیم مسلم شعراء کے رکتے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے جیسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ جب فارسی عربی کے الفاظ ملا دیے جاتے تھے تو لوگ اس کو ریختہ کہتے تھے، لیکن عام خیال کی بات یہ ہے کہ ریختہ کا لفظ
نظم کی زبان کے لیے استعمال کیا گیا تھا، نثر کے لیے یہ لفظ رائج نہ تھا۔ نظم کے لیے ریختہ کا لفظ غالب کے زمانے تک استعمال ہوتا رہا، لیکن اب آ کر متروک ہو گیا ہے۔ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں، اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس زبان کا دوسرا نام زبان اردو یا زبان اردو معلیٰ رکھا گیا، جو آج کل صرف اردو رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1647 میں شاہ جہاں نے آگرے سے جہاں اردو کا راج تھا اپنا پایا تخت دہلی کو منتقل کیا، تو پرانے شہر سے باہر ایک نئی بستی بسائی، جس میں قومی سپاہیوں کے علاوہ دوسرے شہری بھی آباد ہوئے۔ فارسی زبان میں فوجی چھاؤنی کو بھی اردو کہتے ہیں اور شاہی قیام گاہ کو بھی اردو کہتے ہیں۔ شاہی اس وقت جو شاہی قلعہ تھا اس علاقے میں، اس کا نام اردو سے معلیٰ کا نام دیا گیا، اور اس کے بازار کا نام اردو بازار رکھا گیا تھا، جو آج تک دہلی میں موجود ہے۔ دہلی میں جو عمرہ لوگ تھے یا دوسرے لوگ جب دہلی میں آباد ہوئے تو زبان دہلوی اس کو کہا گیا۔ میر امن نے باغ و بہار کے مقدمے میں اردو زبان ہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے ہندوستانی بھی کہا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے مصنفین، فرانس کا مشہور اردو پروفیسر گارسا دتاسی، اس کے علاوہ ماہر زبان گریرسن، سب کے سب اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ اردو زبان کے نظریات کے حوالے سے مزید چند ناقدین کی رائے، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر شوکت سبزواری، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی تصنیف اردو زبان کا ارتقاء میں یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو قدیم ویدوں کی ہندوستان میں بولی جانے والی بولیوں میں سے ایک کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری تو اردو کو ویدک عہد تک لے گئے تھے، مگر ڈاکٹر سہیل بخاری ڈاکٹر شوکت سبزواری تو اردو زبان کو ویدک کے عہد تک لے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر سہیل بخاری اسے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے بموجب اردو ویدوں سے بھی قبل کی زبان ہے۔ اردو کی زبان کا آغاز، ان کی کتاب ہے اس میں مقالہ اردو کی زبان کا آغاز میں وہ لکھتے ہیں، رگ وید ہندوستان کی وہ قدیم ترین اور آریوں کی وہ پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی۔ چنانچہ اس میں اردو الفاظ کی موجودگی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہماری زبان ویدک کال سے بھی پہلے سے اس علاقے میں بادشاہ کے طور پر کام میں آ رہی ہے۔ عین الحق فرید کوٹی، اس کے بعد عین الحق فرید کوٹی عین الحق فرید کوٹی نے وادی سندھ کے قدیم تہذیب کو بنیاد بنا کر اردو کو ہڑپا اور موہنجو دڑو کی مقامی بھاشا کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ مقامی بھاشا کیا ہے؟ یعنی دراوڑی زبان۔ ان کا نظریہ یوں ہے، جب آریہ ہندوستان میں وارد ہوئے تو سندھ میں انہیں ایک بہتر تہذیب اور اعلیٰ تمدن کے حامل افراد سے دو چار ہونا پڑا۔ یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے لوگ تھے جو بھاشا یعنی دراوڑی زبان بولتے تھے۔ انہوں نے نوآباد آریوں کی زبان کو بھی متاثر کیا۔ یہ اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے چند نظریات تھے جن کا میں نے جائزہ پیش کیا، اور ان نظریات کو نہ ماننے کی چند وجوہات جو تھی وہ بھی میں نے بیان کی۔ اور جو مشہور نظریات ہیں چار، حسین آزاد کا نظریہ، حافظ مشرانی کا نظریہ، مولانا نصیر الدین ہاشمی کا اور مولانا سید سلیمان ندوی کا، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کے علاوہ جو چند ناقدین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اردو زبان کے آغاز کے نظریات پیش کیے ہیں، ان میں ڈاکٹر شوکت سبزواری کا ذکر کیا، ڈاکٹر سہیل بخاری کا اور عین الحق فرید
کوٹی کا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اردو زبان کی پیدائش اور اس کے فروغ کی یہ مختصر کہانی میں نے بیان کی۔ اردو بولو، اردو لکھو اور اردو پڑھو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔